فرمایا کہ اگر وہ باز رہے تو جو کچھ اب تک انہوں نے کیا وہ اللہ معاف کرے، وہیں یہودی، اور اگر پھر یہ لوٹے تو بہت ہی مختصر جملے میں فرما دیا کہ اگلوں کے بارے میں اللہ کی جو سنت گزر چکی اس کو یاد رکھو۔ ظاہر ہے کہ اشارہ ہے عاد، ثمود، مدین، فرعون اور جتنی قومیں ہیں جن کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے ان کی طرف، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہی ان کے ساتھ بھی کرے، یعنی یہ چیز ہو رعایت بھی بہت بڑی ہے لیکن انجام سزا بھی بہت بڑی ہے کہ ہم ان دونوں میں سے انتخاب کر لیں، کیا تو عاد ثمود کے انجام سے دو چار ہو یا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے، کلمہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا سارے گناہوں کو غلطیوں کو۔ لیکن اس سے بھی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہیں یہودو، فقط یہودو کا لفظ جو ہے یہاں وہ بہت ہی بامعنی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس تنتنے کے ساتھ اور جس ارادے کے ساتھ یہاں بدر کے میدان میں آئے تھے، اگر اس طرح کا کوئی میدان اور گرم کیا تو پھر انجام دیکھ لیں گے اپنے تو بہتر یہ ہے یہ پہلی چپت جو لگی ہے اسی کے بعد یہ اپنے آپ کو، اپنے رویے کو اگر اصلاح کرنا چاہے تو کر، ورنہ اللہ تعالیٰ پھر فیصلہ کر دے گا۔ فرمایا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور ان سے جنگ کرو، یہ مسلمانوں کا خطاب ہے کہ ان سے ڈرو نہیں، دبو نہیں، ان کی خرچوں کی پرواہ نہ کرو، ان کی تعداد اور ان چیزوں کا کوئی فکر نہ کرو، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ سے مراد پرسیکیوشن، یعنی مذہب کے بنا پر جو مسلمانوں کو ستانے کا، دکھ دینے کا، قتل کرنے کا، نکالنے کا، ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کرنے کے جرائم جو یہ کر رہے ہیں یہ اس کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ مستلزم اس بات کو کہ جنگ ڈال دیں، یہ مستلزم اس بات کو کہ اپنے اقدار کے نظام سے استفادہ دیں، یہ مستلزم اس بات کو کہ مسلمانوں کے لیے حرم کے دروازے کھول دیں، اور اس بات سے کہ وہ ان کے حقوق کو سب کو تسلیم کریں، سب چیزوں کو مستلزم ہے، اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو فرمایا کہ ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ فتنہ کے لفظ کے متعلق یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے خاص طریقے میں جو کہا کہ یہاں مفہوم اس کا پرسیکیوشن ہے، یہ میرا اپنا مفہوم نہیں، قرآن مجید نے خود بتایا ہے۔ سمجھ گیا؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات وغیرہ جو آیتیں آتی ہیں نا، یعنی مسلمانوں کو اس بنیاد پر کہ وہ اللہ واحد کے دین پر ایمان لائے ہیں ان کا تعاقب کرنا، ان کو پرسیکیوٹ کرنا، ان کو طرح طرح کی رائے دے کر کے اسے پھیرنا جو ہے، یہ چیز جو تھی اس کو مٹانے کے لیے حقیقت میں مسلمانوں کو تلوار اٹھانی پڑی۔ تلوار جو ہے اٹھانا کوئی بہت بڑا شرم اگر ہے تو صرف اس شکل میں ہے کہ جبکہ اس چیز کو مٹانا، چھوٹی موٹی باتوں کے لیے چھوٹے موٹے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ میدان جنگ گرم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جبکہ میدان جنگ گرم کیے بغیر عدل کے قیام کی کوئی صورت ممکن نہ باقی رہی ہو۔ اگر اللہ کے بندوں کو بچانا ہو اس بات سے کہ ان کے دین کے معاملے میں، ان کی آزادی رائے کے معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے، تو یہ کام ہے کہ جو بہت اعلیٰ کام ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی کے لیے بندے معمور کیے جاتے ہیں کہ وہ جنگ و جہاد کریں۔ فرمایا کہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یہ حد معین کر دیجیے۔ اسی بنیاد پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں
مکہ کے اوپر اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے خطبے میں اعلان کر دیا کہ جاہلیت کی فلاں 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 سب رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، سب مٹا دی، سمجھ گیا، سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے جس سود کو میں باطل کرتا ہوں وہ عباس کے خاندان، اپنے خاندان، سمجھ گیا، وہ باطل کیا جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب اس کا کوئی مطالبہ، یہ خاندان تو بڑا رئیس خاندان ہے، ان کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، سمجھ گیا، تو سب معاف، اور جو ان کے حقوق ہے وہ دیے جائیں۔ تو اس لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو پرسیکیوٹ کرنا جو ہے، اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گیا، باقی رہے گا کہ اور جو معاملات ہیں ان سے نمٹتے رہیے، اور یہ آپ لوگ اطمینان رکھیں کہ جنگ بڑی خطرناک چیز بھی ہے اور بڑی ضروری چیز بھی ہے۔ جب ضروری ہو جائے تو پھر اس کے بغیر چارہ نہیں، لیکن اگر ضروری نہ ہو، شیخی بغیر سمجھ گیا یا نہ والا غیری سمجھے، تو یہ واقعہ ہے کہ اس سے بڑی کوئی حماقت بھی نہیں ہے، یہ کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، یہ اسی کی وجاہت ہے، اور دین صرف اللہ کا رہ جائے، کیوں؟ اس لیے کہ دین اللہ ہی کا، دین اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کو حق ہے کہ وہ دین بھیجے، بتائے، ہدایت دے، اور اسی کا دین جو ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور کسی کا دین کوئی حق نہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی کی یہ دنیا ہے، اسی کا یہ آسمان زمین ہے، اس لیے اس دین کے سوا، اس کے دین کے سوا اور کسی کے دین کے اس زمین پر قائم رہنے کا حق نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ اس جنگ سے، اس کشمکش سے متعلق ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے برپا ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ یہ تھا کہ گھر کے وارث جو ہے وہ لوگ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو ابراہیم کی ملت پر ہے، یہ گھر حضرت ابراہیم کا قائم کیا ہوا جو توحید کا مرکز ہے، اس گھر میں اور اس کے قرب میں کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ چیز تراسی چیز۔ تو مطلب یہ ہے کہ اصلی جو جنگ تھی وہ یہ تھی کہ یہ دین رہے یا اور بھی ادیان رہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ مرحلہ آ گیا کہ جب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اس سرزمین میں اور کوئی دین نہیں رہے گا، صرف یہی ہے، سمجھا، اور حرم میں خدا کے سوا اور کسی کی حرام نہیں دی جائے گی۔ باقی رہ گیا کہ اس کا تعلق تمام دنیا سے نہیں ہے، اس کا اول تعلق جو ہے وہ صرف اس کشمکش سے ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قوم کے درمیان، سمجھا۔ باقی رہ گیا کہ سمت کے فرائض میں سے یہ ہے کہ دنیا کے خطے خطے میں اپنی دعوت سے، اپنے پروگرام سے، اپنی جدوجہد سے یہی صورتحال پیدا کرے کہ خدا کی زمین پر کوئی اور دین نہ رہے۔ لیکن یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر وہ باز رہے، یعنی مطلب یہ کہ اس فتنہ اور یہ شرارت اور یہ جو مخالفت کر رہے ہیں، اس روش کو چھوڑ کر کے انہوں نے صحیح روش اختیار کی، تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ بما یعملون بصیر، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں لب و لہجہ نر بج رہا ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بھیجا نہیں ہوگا، سیاسی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب معاملے پر ہم غور کریں، وہ اوپر والے میں معافی اعلان تھا، اس لیے کہ وہ یہ کہا کہ اگر یہ بات رہ جائے تو سب معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر بات آگے بڑھی، یعنی یہاں تک کہ فتنہ ختم کرنے تک یہ ذمہ داری جو ہے مسلمان اٹھا لیں گے، اور اس سرزمین پر اس دین کے سوا اور کسی دین کا موقع نہیں باقی رہے، تب اللہ تعالیٰ معاملے پر غور کرے گا۔ اس کی
واقعاتی مثال یہ ہے کہ جب مکہ کے فتح کرنے کے بعد آپ نے پہلا خطاب کیا ہے قوم سے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب تھے جو نامسلم ہو گئے تھے جب سے خوف سے، وہ بھی تھے، وہ لیڈر بھی تھے کہ جو 10 سال تک 8 سال تک پرے جماتے رہے تھے دشمنوں میں، وہ لوگ بھی تھے کہ جو تمام لڑترانیاں بگاڑتے رہے تھے، سب کے سب جمع تھے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ بہانہ فاعل بکم، فاتح جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا آخر قریب ہم لوگ آخر قریب، آپ شریف بھائی ہیں، شریف بھائی کی بیٹے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اقول لکم کما قال اخی یوسف لاخوتی فذروا فانتم طلقاء لا تحلوا لكم، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا شریف بھائی شریف بھائی بیٹے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ سن لو کہ میں تم سے وہ بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، کیا پر کوئی الزام نہیں، تم کو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ ہے اس غور کا نتیجہ جو رب بیان نصیر کا، کہ آپ تمہارے لیے یہ اعلان کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کرم آپ کے بعد اب اگر فرض کر لیجیے کہ دل میں اگر کوئی رمق بھی شرافت اس کے تھی، کوئی ایمان کے سوا اور کیا رہتا ہوں کیا کرتا، لیکن یہ چیز بغیر کسی تشدد کے ہوئی، آپ نے واقعی فیاضی کے ساتھ اعلان کیا، اور یہاں تک ہے کہ آپ نے اس دن جو اعلان کیا تھا اس میں یہ تھا کہ میں دخل دار ابو سفیان کو تو جو ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے گا، یہ وہی ابو سفیان ہے جو بدر کے موقع کے اوپر جو ہے نا، وہ یہ سمجھ لیجیے کہ سالار قافلہ جیسے تیلی کی تھی نا، تو آپ نے اعلان کیا۔ یہ وضاحت ہے بما یعملون البصیر کی، کہ اس وقت جب کہا گیا تب بھی الفاظ جو ہے پولیٹیکل انداز میں تھے، کہ مطلب ہے کہ خدا دیکھے گا کہ کیا کس رویے کے، اس کا مظاہرہ جو ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترجمے سے ہو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر انہوں نے پھر برگشتگی اختیار کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی کچھ اور دمخم انہوں نے ہے اور کچھ شرارت کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھو کہ اللہ تمہارا مرجع و مولا ہے، اور کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ ہی میاں کو حق ہے تو اپنی تعریف میں جو چاہے تھے اور کسی کو حق نہیں، اس لیے کہ حقیقت میں انہیں کی تعریف سچی ہے، اور وہ اپنے سے جتنا واقف ہو کوئی دوسرا تو نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ میں تمہارا مولا، ایک ہی لفظ کر دیا، کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اتنا لشکر ہے، میرے پاس اتنا فوج ہے، میرے پاس اتنا خزانہ ہے، میں تمہارا مولا ہوں۔ ایک لفظ میں تو یوں سمجھیے کہ آسمان و زمین دونوں کی بادشاہی، کہ واقع ہے جس کا مولا خدا ہو، یہی ایمان، یہی توکل، یہی اعتماد جو ہے اصل مومن کا سرمایہ ہے، کہ مومن یہ جانے کہ میرا مولا میرا رب، سمجھا؟ اس کے ساتھ اور کسی چیز ضرورت تھی کیا خبر ہے؟ اگر سارے خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، اللہ تعالیٰ کو۔ پھر اتنا فرما دیا کہ نعم المولا، بہت ہی اچھا ساتھی ہے، سمجھا؟ بہت اچھا سرپرست ہے، بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مرجع ہے، یہ معنی ہوگا۔ اور نعم النصیر، بہترین مدد کرنے والا ہے۔